آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم ما کنتم تزعمون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ان کا رد بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے الحمدللہ جیسے کہ آیات سابقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ، مناظرہ اپنی قوم کے ساتھ، اس بات توحید اور بطلان آلہہ اصنام پر اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ کیسے سیدنا ابراہیم نے پہلے اپنے باپ سے دعوت مناظرہ دی، پھر اپنی قوم کو للکارا کہ تم کیا ان جھوٹے معبودوں کی الہی آلہہ اصنام کی عبادت میں پڑے ہوئے ہو. یہ تو کھلی گمراہی ہے کہ مخلوق جو ہے خود اپنی مخلوق کو خالق تسلیم کر لے اور خالق کی عبادت چھوڑ دے. اس سے بڑی کھلی گمراہی کیا ہو. اس کے بعد جو قوم سیارات سب آگے چکر میں پڑی ہوئی تھی کہ تمام تدبیر امر جو ہے ان سیارات کے ہاتھ میں ہے، یعنی شمس و قمر، عطارد، زحل، مریخ، تو ان کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت مبارزت کی کہ آؤ یہ کواکب بھی یہ خدا بن سکتے ہیں، یہ متصرف الامور بن سکتے ہیں، جو خود ڈوب جاتے ہوں، جو خود ٹوٹ جاتے ہوں، جو خود گنبد افلاک میں خوار و زبوں پھرتے ہوں، وہ تمہارے کیسے متصرف اور قادر اور خالق بن سکتے ہیں. تو آپ نے ان کو جب تارا ڈوبا، پھر چاند ڈوبا، پھر سورج ڈوبا، تو فرمایا کہ یہ ڈوبنے والی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، یہ تو مخلوق ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان دلائل کا مقابلہ جب نہ کر سکے تو اللہ کے قرآن نے دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ پھر اس بطل جلیل نے، اس اللہ کے خلیل نے، ابو الانبیاء علیہ السلام نے آخر بتوں پر خود ضرب مار کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ اب قوم کو مسئلہ سمجھ آئے گا، لیکن پھر بھی قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلانے کا پروگرام بنایا، آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی، قوم ناکام ہو گئی، آگ گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے محفوظ رہ گئے، اور آخر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور اس علاقے کو چھوڑ دیا.
قرآن مقدس کے ان واقعات کے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک تاریخی واقعہ پڑھ رہے ہیں بات ختم ہو گئی. ہم نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر مصروف رکھنے کے لیے ایک کتاب کھول لی اور کچھ پڑھ لیا. نہیں، اللہ کا قرآن تو تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں جگانے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو کہیں تمہارا حال تو وہ نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال تھا کہ اپنے ہاتھوں سے خود خدا بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے خود آلیہ بناتے تھے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے. کہیں تم بھی تو اسی طرح یہ نہیں کرتے ہو کہ اپنے مرشد اپنے پیر کی مزاریں خود بنانے کے بعد سجدے کرتے ہو؟ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے ستاروں اور چاند کے چکر میں پڑی ہوئی تھی، کہیں تم بھی تو نجومیوں کے پیچھے نہیں بھاگتے ہو؟ کہیں تم نے بھی تو ایسے لوگ نہیں رکھے ہوئے ہیں کہ جو تمہیں باقاعدہ علم جفر اور علم نجوم کے ذریعے خبریں دیتی ہیں کہ اب تمہارا اقتدار رہے گا یا نہیں رہے گا، اب تم بچو گے یا نہیں بچو گے؟ اگر تمہاری گاڑی کا نمبر فلاں ہوگا تو حادثہ نہیں ہوگا اور فلاں ہوگا تو حادثہ ہو جائے گا، کیا تم بھی اسی طرح ان چیزوں میں تو نہیں پڑ گئے ہو؟ اور کیا تمہارے پیر اور تمہارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ جب تعویذ دیتے ہیں تو کیا وہ یہ تو نہیں کہتے کہ بھئی فلاں تعویذ کے لیے بدھ کے دن آنا اور فلاں کے لیے اتوار کے دن آنا اور فلاں کے لیے فلاں وقت میں آنا، چونکہ وہ گھڑی محبت کی ہے، وہ سعد ہے، وہ ناس ہے؟ کیا تمہارے لوگ بھی اسی طرح مشرکین ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے زمانے کی طرح کسی چاند سورج کے چکر میں تو نہیں پڑ گئے؟ کیا آج امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کا جدید دور جو ہے، جتنے جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ کہیں سنڈے اور منڈے اور ٹیوزڈے، اور کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ سنڈے اور منڈے کیا ہے؟ دشمن تمہیں سورج دیوتا اور چاند دیوتا کا پجاری بنانے کے لیے تاریخوں کے نام یہ رکھے ہیں، اور تم بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی ایک نام ہے، کوئی ہفتہ کہتا ہے، کوئی احد کہہ دیتا ہے، کوئی اثنین کہہ دیتا ہے، کوئی سنڈے کہہ دیتا ہے، کوئی منڈے کہہ دیتا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ سنڈے کا کیا معنی ہے؟ سورج دیوتا کا دن، چاند دیوتا کا دن، یہ سب انہی سیارات سبا پر نام رکھے ہیں کافروں نے اور ہمارے دماغوں میں ڈال دیے ہیں. کہیں تم بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرح چاند کے چکر میں تو نہیں ہو کہ تمہاری مسجدوں پر بھی چاند کے نشان ہیں اور میناروں پر بھی چاند کے نشان ہیں؟ ورنہ مسلمان کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو ستارے بنائے ہیں، قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم نے یہ تارے جو ہیں یا تو زینت للسماء، آسمان دنیا کو زینت بخشنے کے لیے بنائے ہیں کہ بڑے لوگ تو اپنے گھروں میں چاندنی لگا لیتے ہیں نا، غریب چلو آسمان کی چاندنی کو دیکھ کے لطف اندوز ہو لیتا ہے. اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ یہ رجومن للشیاطین، کہ جب شیطان اللہ کے فرشتوں کی بات سننا چاہتے ہیں تو ان کو یہ شہاب ثاقب کی طرح لگتے ہیں، یا ان کو پاگل کر دیتے ہیں یا ان کو جلا دیتے ہیں. اور تیسرا فرمایا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، یہ تارے ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ لوگ رات کی تاریکیوں میں، سمندر کے سفر میں، صحرا کے سفر میں ان کو دیکھ کے نشان منزل ڈھونڈنے میں آسانی محسوس کریں کہ مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے. ورنہ ان کے علاوہ تو سورج اور چاند کا کوئی مقصد نہیں ہے. بلکہ میرے آقا کا یہ ارشاد مبارک صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں جب چاند گرہن ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ تم لوگ اسلام کے آنے سے قبل کیا سمجھتے تھے کہ یہ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ انہوں نے
کہا کہ حضور ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو سورج کو یا چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ آج دنیا میں کوئی بہت بڑا آدمی جو تھا وہ مر گیا۔ اور کبھی کبھی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی آج تاریخ میں ایک بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات احد، فرمایا خبردار، سورج اور چاند گرہن کسی کی موت اور حیات کے لیے نہیں ہوتا، ورنہ اس ایک دن میں لاکھوں پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں مر جاتے ہیں، تو کس کس کے لیے چاند گرہن ہوا ہے؟ بلکہ فرمایا انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ غور کرو، میری قدرت کاملہ کا نظارہ دیکھو کہ ایسے جرم منیر اور ایسے سیارات نیرہ جو ہے میں چاہوں تو ان کو بھی بے نور کر دیتا ہوں، تو تمہارا یہ دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میں اگر اتنے بڑے قرے کو جو شمس ہے، جو سورج ہے، آج کا دور جو ہے وہ علوم جدیدہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے آگے زمین آ جاتی ہے لہذا گرہن ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین جتنا آگے آتی ہے اتنی ہی سورج کو گرہن لگتا ہے، اگر پوری آگے آ جائے تو اس کو پورا گرہن لگ جائے گا، جیسے کہ اخبارات میں ہے کہ 11 اگست کو جو ہے بڑا زبردست سورج گرہن ہوگا جو تقریباً 400 سال کے بعد پیش آ رہا ہے۔ ہم یہ بات اگر مان بھی لیں، چلو تمہارے عقول کے مطابق زمین آگے آ جاتی ہے، تو اس زمین کو آگے لانے والا کون ہے کہ تم نے مشینیں لگائی ہیں جو زمین کو آگے پھیرتی ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ایک طرف تمہارے علوم جدیدہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے زمین پیدا فرمائی ہے، سورج اتنا بڑا عظیم قرہ ہے، یعنی اگر اس کو ہم ایک گول پائپ کی شکل میں تصور کر لیں اور جو موجودہ زمین ہے اس کی 14 لاکھ زمینیں ہوں تو اس کے اندر ڈالی جا سکتی ہیں، تو پھر کون سی زمین ہے جو اس کے آگے آ جاتی ہے؟ جب اس کی وسعتوں کا یہ عالم ہے کہ 14 لاکھ ایسی زمینیں بھی اس میں ڈالی جا سکتی ہیں، تو پھر آخر وہ کون سی زمین ہے جو اس کے آگے آ جاتی ہے؟ اگر زمین آگے آئے یا سورج کا چکر ہو اور وہ کسی چیز کے آؤٹ میں آ جائے، لیکن بات تو پھر بھی وہی رہے گی کہ اس کے پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو پھر سیدھی سادی بات جو ہے، جو ہمیں اپنے محبوب دو جہاں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو سیدھی بات کیوں نہ مان لو کہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ کی آیات کہ جو اتنے بڑے قرے پیدا کرنے پہ قادر ہے، ان کو منور کرنے پہ قادر ہے، ان کو نورانی بنانے پہ قادر ہے، اور اس ایک سیارے کے ذریعے پورے عالم کو روشن کرنے پہ قادر ہے۔ وہ چاہے تو اس کو بجھانے پہ بھی قادر ہے، اس دنیا کے بنانے پہ بھی قادر ہے، اس کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ تو ایک سیدھی سی بات مان لے، تو یہ کیا عالم ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ بھی ان ستاروں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آج مسلمان کے جو بڑے لوگ ہیں، یعنی عالم ہیں، مولوی ہیں، پیر ہیں، جو حق والے ہیں، قرآن والے، وہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ جو نام نہاد احبار و رہبان بنے ہوئے ہیں، وہ بھی جناب اپنے تعویذات کو ان گھڑیوں کا محتاج سمجھتے ہیں کہ یہ گھڑی صاد ہے اور یہ نحس ہے، اس میں محبت کا تعویذ لکھا جاتا ہے اور اس میں عداوت کا تعویذ لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج ہمارا بھی ایک نشان بن گیا ہے ہلال، ہمارا بھی ایک نشان بن گیا ہے چاند تارا، ہمارا بھی ایک نشان بن گیا ہے کہ مسجدوں پر بھی، ہمارے مناروں پر بھی یہی علامات ہیں۔ اگر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا حضور پاک نے یہ علامات لگائی تھی؟
کیا سیدنا ابو بکر و عمر عثمان و علی کے دور میں یہ علامات لگائی گئی؟ یہ رواج ہو گیا. اور ہمارا دشمن اتنا چالاک ہے، اتنا ذہین ہے، اور اتنا اس کی تخطیط ہوتی ہے اسلام کے خلاف کہ وہ ایسا زہر اندر داخل کرتا ہے، ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب ہم مر جاتے ہیں. ورنہ ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں آپ. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے، اور اللہ اس گھر کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے امن کی برکت سے عالم اسلام میں امن قائم کر دے. ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی جھگڑے کے. آپ پارٹی بازی کا شکار نہ ہوں. آپ دماغ سے یہ نکال دیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا ہے. اس بات کو چھوڑ دیں. الحمدللہ سب ہم کلمہ پڑھنے والے تو ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور حضور کے نام لیوا ہیں، اور کچھ بھی ہو جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. ٹھنڈے دل سے خدا کے کعبے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر سوچیں کہ یہ جو عیسائیوں کی تاریخ ہے جو آپ کے ہاں رائج ہے، مثلا آج کل کیا ہے 1999، یہ اس کا مہینہ تقریباً جولائی چل رہا ہے یا ختم ہونے والا ہے. اس 1999 کی بنیاد جو ہے تاریخ کی، ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے سوچ لیں. اگر پتہ نہیں ہے تو پتہ کر لیں کہاں سے رکھی گئی. آپ یہاں پر جتنی تقویم چھپتی ہیں، ڈائریاں چھپتی ہیں، اخباریں چھپتی ہیں، ان میں ذرا دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جہاں لکھا ہوگا 1420 اور ربیع الاخر، وہاں لکھا ہوگا آگے ہے کی علامت ہجری، کہ یہ تاریخ مسلمانوں کی کون سی ہے؟ ہجری ہے. اور جہاں لکھا ہوگا جولائی اور 1999 آگے میم چھوٹا سا دیا ہوا ہوگا کہ یہ تاریخ جو ہے میلادی ہے. میلادی کیا مانا؟ کہ عیسائیوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد سے. دیکھیں اسلام کی عظمت دیکھیں اور غور کریں، اور ہم کہاں چلے گئے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر عیسائی، نصرانی، یہودی اور ان کے متبعین اور ان کی ذریت جو ہے باقاعدہ وہ اپنا، جب آدمی کی پیدائش ہوتی ہے تو برتھ ڈے مناتے ہیں کہ اس تاریخ کو ہم پیدا ہوئے تھے اور آج ہماری سالگرہ ہے. اس کی آپ تحقیق کریں. آپ پارٹی بازی میں نہ جائیں، اس جھگڑے میں نہ جائیں، اختلاف میں نہ جائیں کہ اس کی بنیاد رکھنے والے عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں. یہ تو بڑی آسان بات ہے نا کہ کسی کے منہ سے کوئی لفظ نکلا، آپ نے کہا وہابی ہے، بس خلاص ہو گئی بات. بھئی اگر بات اچھی دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہے تو لے لو. اگر وہابی کوئی اچھی بات کہتا ہے تو مان لو، غلط بات کہتا ہے اس کے منہ پہ مار دو. اچھی بات تو تمہارے دشمن کے منہ سے بھی نکل جائے تو لے لو نا. بات تو یہ ہوتی ہے کہ انظر الی ما قال، یہ دیکھو کہ اس نے کیا کہا ہے، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے. تمہارا بڑے سے بڑا دوست ہو، خیر خواہ ہو، اگر وہ غلط بات کرے تو کیا مان لو گے؟ اب ٹھنڈے دل سے سوچو کہ بھی اس میلاد کی، اس برتھ ڈے کی جو ہم ہر سال ہمارے بچوں میں، اولادوں میں، گھروں میں ایک رواج بن گیا ہے باقاعدہ، اور پھر اس کے منانے کا انداز کہ باقاعدہ کیک بنایا جائے، باقاعدہ شمع لگائی جائیں، باقاعدہ پھر شمعوں کو پھونک ماری جائے، پھر کیک کاٹا جائے. خدا کے لیے تحقیق کریں کہ اس کی بنیاد محمد رسول اللہ نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کس نے رکھی؟ جب ہم نے اس بنیاد کو مان لیا فطری طور پر تو پھر ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا کہ یار کمال ہے، تم اپنے بیٹے کا تو سالگرہ مناتے ہو اور اللہ کے نبی کا میلاد نہیں مناتے ہو. پھر ہمیں کہاں لے گیا دشمن؟
پہلے اس نے ہمارے دماغوں میں میلاد ڈالا، اور اس کے بعد وہ ہمیں وہاں لے گیا کہ یار تمہارا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی تم سالگرہ مناتے ہو، بیٹی پیدا ہوتی ہے سالگرہ مناتے ہو، تم اپنی بیوی کی، اور اب تو لوگ شادی کی بھی ماشاءاللہ سالگرہ مناتے ہیں۔ یار تم اتنے کیا گزرے بن گئے ہو کہ اب اپنے بیٹے کا تمہارے دل میں اتنا مقام ہے، لیکن محبوب نبی اللہ کے پیغمبر کا مقام نہیں ہے۔ اب دماغوں میں یہ آ گیا کہ جو منائے گا وہ عاشق رسول ہے، اور جو نہیں منائے گا وہ گستاخ ہے، وہابی ہے، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ اور یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ بھی جو ہم منا رہے ہیں اس رسم کے جاری کرنے والا کون ہے۔ دیکھو نا، آپ طواف کر رہے ہیں تو سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ آدم علیہ السلام نے۔ انسانوں میں سے طواف پہلا کیا آدم علیہ السلام نے، اس سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے، اور پھر سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفا مروہ دوڑتے ہیں۔ کوئی بات ہے نا؟ آخر کوئی آپ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ صفا مروہ کیوں دوڑتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو آپ کہیں گے جی اما اسماعیل کی جب دوڑی تھی، اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے، پانی کے لیے دوڑی تھی، اللہ پاک نے اس کو جاری کر دیا، پھر ہمارے نبی پاک دوڑے، سنت ہو گئی، تو اس کی ابتدا اسماعیل سے نکلے گی۔ تم اگر مینا میں قربانی کرو گے تو اس کی بھی تو کوئی ابتدا ہوگی۔ اسی لیے میرے آقا سے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا اللہ کے حکم پہ، اللہ نے بچا دیا۔ تو ہر چیز کی ابتدا ہے۔ تو آخر جب ہم یہ میلاد کریں گے، میلادی تاریخ لکھیں گے، میلادی تاریخ پر سارے ہمارے بجٹ بنیں گے، سارے ہمارے حساب و کتاب ہوں گے، تو کم از کم یہ تو ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس کی بنیاد رکھنے والا کون ہے۔ اور پھر دشمن ہمارا کتنا چالاک ہے، مکار ہے، عیار ہے، کہ اس نے ہمیں اسی چاند کے چکر میں، چونکہ سرکار دو جہاں ابراہیم الخلیل کی ملت پہ ہیں، حضرت ابراہیم نے ایمان سے کہیں سورج اور چاند کی نفی کی تھی یا سورج اور چاند کو سینے سے لگایا تھا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس میں کسی اب جھگڑے میں نہ جایا کریں، کیونکہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ فلاں مولوی نے بات کو چھوڑو جی وہ تو ہماری پارٹی کا نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم الخلیل کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل، اور سیدنا اسماعیل کی ولد میں ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ۔ تو میرے محبوب ولد اسماعیل ہیں، یعنی ابا ابراہیم جو ہے میرے مدنی کے ابا ہیں، جد امجد ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کی اتباع کرنے والا، اس ملت پہ چلنے والا تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے کہیں اللہ کے قرآن میں ہے، کسی الف لیلا کی بات نہیں، ہیر رانجھا کی بات نہیں ہے، کسی چھوٹے موٹے مولوی کا کسی کہانی کا حوالہ نہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج چمکا، چاند چمکا، روشن ہوا، تو سیدنا ابراہیم نے اپنی قوم سے پوچھا علی سبیل الاستفہام کہ کیا یہ ہے رب؟ یہ رب ہے؟ اسی کے نور سے کھیتیاں پک رہی ہیں، اسی لیے تم نے اس کو بھی رب بنا لیا ہے۔ فلما افلا، جب وہ بجھ گیا، چھپ گیا، اندھیرے میں چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ مجھے بھی ہدایت نہ دیتے تو میں بھی تمہاری طرح اس چاند سورج کے پیچھے پڑا رہتا۔
لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتے تو میں بھی ان گم کردہ راہ لوگوں میں سے ہوتا جو سورج چاند کو اب تصرف مانے ہوئے ہیں. ایمان سے کہیں جب ابراہیم نے نفی کی تو مسلمان کا کیا تعلق رہ گیا چاند کے ساتھ؟ اور جب میرے مدنی نے فرما دیا کہ ان الشمس والقمر، یہ چاند اور سورج جو ہے قیامت والے دن اللہ ان کو بے نور کر دیں گے اور اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو جب یہ جہنم میں جانے والی چیز ہے، جہنمی چیز کو علامت بنانا، اپنے سینوں پہ لگانا، ماتھے پہ سجانا، مسلمان کا کیا تعلق؟ لیکن دشمن نے ہمیں الجھا دیا ہے، ایسا الجھا دیا ہے ماشاءاللہ کہ آج اگر کوئی بات کرے کہیں گے جی یہ تو بڑا کوئی عجیب غدار آدمی، ہماری ہر مسجد پہ چاند ہے، مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، اور جی ہمارا تو نشان ہے، اور یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا. ایسا دشمن نے جال پھیلا دیا ہے. اور اسی طرح دیکھیں پھر اس نے کیا سازش کی کہ ہمارے ہاں جتنا میرے آقا کا میلاد منایا جاتا ہے تو 12 ربیع الاول کو بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی پارٹی بازی کے، جتنے تمہارے پڑھے لکھے ساتھی کھڑے ہیں جا کے تاریخیں اٹھا لیں، کتابیں اٹھا لیں، انصاب کی، احزاب کی، تقویمات کی، کوئی مائی کا لال بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور 12 کو پیدا ہوئے. اختلاف ہے، بعض علماء کہیں گے 12 کو، بعض کہیں گے 9 کو، بعض کہیں گے 4 کو، لیکن 12 کے وفات کے دن میں کسی کا اختلاف نہیں. یعنی 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات تو یقینی ہے، لیکن پیدائش میں تو اختلاف ہے. انہوں نے اسی دن منوایا تھا کہ دشمن ایسے طریقے سے ہمیں الجھا گیا کہ نبی کی وفات کا دن ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ سبق بھول گئے کہ تمہاری تاریخ ہجری کیوں ہے. صحابہ نے بھی مشورہ کیا تھا کہ ہم تاریخ وہاں سے شروع کریں جس دن محمد مدنی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحابہ نے کہا ہمیں یہ قبول نہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر تو عیسائیوں کی اتباع ہو جائے گی، نصرانیوں کی اتباع ہو جائے گی. انہوں نے بھی تو میلاد سے شروع کیا، ہم بھی میلاد سے شروع کریں. صحابہ نے کہا اچھا تم تاریخ کی ابتدا اس دن سے کرو جس دن اللہ کا قرآن نازل ہوا. صحابہ نے کہا یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ قرآن پھر ایک دن تو نہیں اترا، قرآن تو 23 سال میں اترتا رہا. کبھی مکے میں اترا، کبھی مدینے میں اترا، کبھی مینا میں اترا، کبھی بدر میں اترا، کبھی خیبر و تبوک میں اترا. اس سے بھی تاریخ کی ابتدا نہیں ہو سکتی. آخر صحابہ نے مشورہ کیا کہ اسلام کو عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے کب؟ جب میرے محبوب نے ہجرت کی. پہلے تو اسلام کمزور تھا نا، ضعیف تھا، مستضعفین تھے. ہجرت کے بعد اللہ نے مدینہ دیا، انصار دیے، پھر بدر میں کامیابی دی، پھر چاند بڑھتا گیا. تو مسلمان نے کہا کہ تم تاریخ ہجرت سے رکھو تاکہ نہ میلاد کا مسئلہ پیدا ہو اور نہ کسی کے نزول کا مسئلہ پیدا ہو، بلکہ اسلام کے اس دن کا مسئلہ پیدا ہو جس دن اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کے لیے کعبہ بھی چھوڑ دیا. تو اس لیے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تمہارے سامنے رکھے کہ ان کو پڑھو، غور کرو، کہیں تمہارے اندر تو یہ بیماریاں نہیں بن گئی. قرآن یہ واقعات اس لیے بیان نہیں کرتا ہے کہ ایک تاریخی قصہ ہے، پڑھ لو اور سو جاؤ اور بس ٹھیک ہے، نیند آ جائے گی کتاب پڑھنے سے. اور اس کے بعد پھر قرآن درس دیتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جب ہجرت کی، باپ چھوڑا، قوم چھوڑی، برادری چھوڑ دی، وطن چھوڑ دیا، تو اللہ نے کیا بدلہ دیا؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ.
میرا مدنی جب اس نے برادری چھوڑی تو پھر دیکھو میں نے کیسی برادری دی. میں نے بیٹے دیے تو اسحاق بیٹا دیا جس کا ولد میں سے یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، پھر یعقوب کے بیٹے بھی نبی. فرمایا پھر دیکھو میں نے اس کے خاندان میں داؤد و سلیمان پیدا کیے، یوسف و ہارون پیدا کیے. میں نے ان کے خاندان میں اسماعیل و یسع پیدا کیے. اس نے کافر برادری چھوڑی، میں نے نبیوں کی برادری عطا فرما دی. اسلام سبق دیتا ہے قرآن کہ تم میں محمد مدنی اگر تم میری توحید کے لیے قریش کو چھوڑو گے، مکہ چھوڑو گے، وطن چھوڑو گے، تو میں تمہیں بھی اکیلا نہیں رکھوں گا. میں تمہیں صدیق دوں گا، فاروق دوں گا، عثمان، علی دوں گا. مبشرہ دوں گا، میں اصحاب بدر دوں گا، میں انصار دوں گا، میں مہاجرین دوں گا. میں تمہیں ایسی برادری دوں گا جو قیامت تک آسمان کے تاروں کی طرح چمکتی رہے گی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ تاروں کی مانند ہیں. کیا مانا کہ جیسے تاروں کا عدد کوئی نہیں جانتا، میرے صحابہ کا حقیقی عدد بھی کوئی نہیں جانتا. اور جیسے تارے بلند ہیں ان کو چھو کوئی نہیں سکتا، میرے صحابہ کی عظمت کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور جیسے کوئی تاروں پہ تھوک ڈالے تو اپنے منہ میں گرے گی، میرے صحابہ کی کوئی دشمنی کرے گا تو خود ہلاک و برباد ہوگا. اور فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے. کیا مانا؟ جو تاروں کو سمجھتا ہے وہ منزل پا لیتا ہے. جو میرے صحابہ میں سے بھی کسی کا دامن پکڑ لے گا تو وہ لے کے محمد تک پہنچا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے کیسی برادری دی میرے مدنی کو؟ ایسی جماعت دی کہ جن کے بارے میں خدا خود کہتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار میں سے میرے مدنی کے صحابہ. اور فرمایا صرف میرا نبی وہ صحابہ نہیں بلکہ تیرے صحابہ کے رستے پہ چلنے والے سے بھی میں راضی. اس سے تمہیں کیا سبق ملا کہ اگر تم ایسی بستی میں رہتے ہو جہاں مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، جہاں غیر اللہ کے پکارنے والے، غیر اللہ کی منتیں ماننے والے ہیں، تو توحید کا درس دو، کھڑے ہو جاؤ ابراہیم کی طرح، ڈرو نہیں. جیسے وہ نمرود سے ٹکرا گیا، آگ سے ٹکرا گیا، قوم سے ٹکرا گیا، باپ سے ٹکرا گیا، تم بھی اللہ کی توحید کے لیے ٹکرا جاؤ. قرآن سبق دیتا. اور اگر پھر تم حق پر رہنے کے باوجود تمہاری بات نہ مانے تو پھر اس بستی کو چھوڑ دو جہاں شرک ہوتا ہے، نکلو. جیسے ابراہیم نے چھوڑا، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، آج بھی یہ مسئلہ قیامت تک باقی ہے کہ اگر آپ کسی بستی میں رہتے ہیں، وہاں سارے قبر پرست ہیں، سارے غیر اللہ کے پجاری ہیں، سارے غیر اللہ کے ماننے والے، نظر نیاز حسین کی کرنے والے، اور تمہاری حق کی بات کوئی نہیں سنتا، تو حکم ہے اس بستی کو چھوڑ دو. اللہ فرماتا ہے ارض اللہ واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، میں تمہیں کسی اور اچھی جگہ پہ آباد کر دوں گا. اللہ کے قرآن کو پڑھو. قرآن نے واقعات کیوں بیان کی ہیں کہ سوچو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا، مکے کے قریش نے کیا کیا تھا، اور صحابہ نے کیا کیا. ان واقعات کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن ہمیں جگانے کے لیے آیا.
اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کرو. زیادہ نہ پڑھ سکو اللہ کے بندے تو صلی اللہ علیہ وسلم دعا. اور جب تم درود پڑھتے ہو اللہ کے فرشتے ڈیوٹیوں پہ ہیں جو پہنچاتے ہیں. اور جتنا درود پڑھو گے اللہ کی رحمت سے مشکلیں ٹل جائیں گی, مصیبتیں ٹل جائیں گی, غم مٹ جائیں گے اور اللہ کی رحمت نصیب ہوگی اور قیامت میں محمد مدنی کا قرب نصیب ہوگا. جتنا درود پڑھ سکتے ہو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے ہر حال میں میرے مدنی پہ درود پڑھا کرو. درود ایک ایسی نعمت ہے جو سارے غموں کو ٹال دیتا, جس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. کیوں وجہ کیا ہے کہ جب ایک دفعہ درود پڑھتے ہو تو اللہ کتنی دفعہ رحمت بھیجتے ہیں؟ ہاں جی 10 دفعہ. تم نے دن میں 1,00,000 دفعہ پڑھا تو کتنی رحمتیں آئیں؟ تو جس پہ 10 لاکھ رحمتیں روز آتی رہیں ان پہ بھی کوئی غم مصیبت آئے گی؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ اچھا مکے میں تو 1 دفعہ پڑھو تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو یہاں تو اور منڈی آسان ہے, سودا ہی آسان ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے, میری عظمت کو میری عزت کو میرے شان کو نہیں پہچانا. کہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بندے پر وحی کی ہی نہیں, قرآن اتارا ہی نہیں. یعنی کیا مانا کہ جتنے بشر ہیں وہ نبی نہیں بن سکتے کہ وحی نہیں آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی محمد مصطفیٰ مدنی بشر ہیں اور وحی نہیں آتی بشر پر, ان ظالموں سے پوچھو قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ. اللہ نے فرمایا ان ظالموں سے پوچھو, اہل کتاب سے پوچھو, یہود و نصارہ سے پوچھو کہ ظالموں جس کتاب تورات کو پڑھ کے تم چودھری بنے بیٹھے ہو وہ کتاب موسیٰ علیہ السلام نے کس نے اتاری تھی؟ اگر کوئی کتاب اللہ نے نہیں اتاری. اور پھر تم نے تورات کو کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. تم نے اللہ کی تورات کو, یہودی کیا کرتے تھے کہ ایسے کتاب جلد نہیں کرتے تھے بلکہ ورق جو ہے رکھتے تھے ایک دوسرے پر. اور جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا, بڑا آدمی آتا تو اس کے لیے ورق بدل جاتا, کوئی غریب آتا تو ورق بدل جاتا. اللہ نے فرمایا اور تم نے تو تورات کو بدل ڈالا, اور تم نے تو تورات میں بڑی بڑی چیزیں جو تھیں وہ چھپا دی. تورات میں لکھا تھا محمد رسول اللہ, تورات میں لکھا تھا کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب, کہ محمد پاک مکے میں پیدا ہوں گے, مدینے کو ہجرت کریں گے, وہاں کھجوروں کے درخت زیادہ ہوں گے. اور یہ بھی لکھا تھا کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کریں گے. اور یہ بھی لکھا تھا کہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت علامت ہوگی. یہ ساری چیزیں لکھی تھی لیکن تم نے ان کو چھپا دیا, اور تم نے اللہ کے حق جو تھے, احکام جو تھے, ان کو بھی چھپا ڈالا اور تورات کو ورقہ کر دیا. اللہ نے یہ بیان کیا تھا کہ آج کے دور کا مولوی بھی غور کرے کہ کہیں ہمارا مولوی بھی یہودیوں کے احبار کی طرح تو مصیبت میں نہیں پڑ گیا کہ کوئی بڑا آدمی مسئلہ پوچھے تو اور بتاتا ہے, غریب پوچھے تو اور بتاتا ہے. ایمان سے کہیں یہ جتنے سرکاری درباری مولوی ہیں جن کو سر کے خطاب ملتے ہیں, تاج العلماء کے خطاب ملتے ہیں, جن کو ماشاءاللہ بڑے بڑے کمیٹیوں میں رکھا جاتا ہے, انہوں نے کبھی اپنے مقتدر کو کہا ہے کہ جناب یہ داڑھی منڈانا جو ہے خلاف سنت رسول پاک ہے؟ کبھی جرت ہوئی ہے؟ کبھی انہوں نے
جب کسی بڑے حاکم کی، بڑے وزیر مشیر کی دعوت ہو اور سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہوں تو اس سرکاری مولوی کو کبھی جرأت ہوئی ہے؟ بڑے سے بڑا تیر مارے گا تو اپنی پلیٹ لے کے کہیں بیچارہ چھپ کے بیٹھ جائے گا کہ کچھ تو مولویت کی لاج رکھ لوں، ورنہ ان کو کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ جناب آپ اللہ کی مخلوق ہیں، آپ انسان ہیں، آپ امت محمد مصطفیٰ ہیں، یہ کھڑے ہو کے کھانے کا طریقہ تو حیوانوں کا ہے، انسانوں کا تو نہیں ہے۔ حیوان کھڑے ہو کے کھاتا ہے ہمیشہ، جس طرح سے مرضی آئی منہ مار لیا کھڑے کھڑے، اور بغیر کسی عذر کے میرے محبوب نے کبھی کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھایا۔ دعویٰ عشق رسول کا کرتے ہو، لنگر اولیاء اللہ کے کھاتے ہو اور مخالفت محمد مدنی کی سنت کی کرتے ہو، کیا کریں گی؟ رواج ہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مولوی ان کو کچھ کہے، علاقے کا تھانے دار شیعہ آ جائے، مجالے مولوی اس کو کوئی بات کہے، قادیانی کوئی افسر لگ جائے اس سے کام لینا ہو تو مجال ہے کہ جا کے کوئی بات کہے۔ تو کیا یہ وہی یہود کے احبار و رہبان والا واقعہ نہیں ہے کہ وہ بھی بڑے آدمیوں کے لیے مسئلہ بدل دیتے؟ ورنہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ وہاں بڑے چھوٹے کی کیا بات ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روٹی تناول فرما رہے تھے فارس کی فتح کے بعد، تو نوالا گر گیا مٹی پر، تو آپ نے وہ نوالا اٹھایا، نوالے کو صاف کیا اور کھا لیا۔ فارس کے اس وقت چونکہ فتح ہو چکا تھا، ان کی قوم جو تھی وہ غلام بن گئی تھی، ایک فارسی غلام کھڑے تھے، اس نے کہا کہ حذیفہ اب ہم غلام ہو گئے، آپ ہمارے سردار ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مہربانی کر کے آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ہماری تہذیب میں تو یہ عیب ہے کہ روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گر جائے تو مٹی سے اٹھا کے کھا لو، یہ تو بڑا عیب ہے، یہ تو بالکل ہمارا کوئی غریب آدمی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا، بھی نوالا گر گیا مٹی میں گر گیا دباؤ، یہ کیا کہ پھر اس کو اٹھا کے جھاڑ کے کھا لو، یہ تو نعوذ باللہ ہمارے ہاں تہذیب کے خلاف ہے۔ بتائے حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا؟ قربان جاؤں صحابی رسول پر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بدبخت، کیا مجھے کہہ رہے ہو اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، فرمایا خبردار میں اپنے محبوب کی سنت ان پاگلوں کے لیے کیسے چھوڑ دوں؟ میرے محبوب کی سنت ہے کہ اگر کوئی نوالا گر گیا ہے، زمین بھی پاک ہے، جھاڑ لو، اللہ کی نعمت کو پاؤں میں نہ روندو، مٹی میں نہ روندو، تو میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ تو جب اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے علماء کو حق کہنے کا، تو پھر کسی کی طاقت بھی نہیں ہوتی، کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی دین کا خلاف نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہمارا معاملہ بدل جائے کہ بڑا آدمی ہے تو جی ذرا کوئی اخلاق بھی تو ہوتا ہے نا جی، کوئی وسعت ظرف بھی تو ہوتی ہے نا جی۔ اور دیکھو جی مولوی بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، اور یار کیا ہو گیا، کھڑے ہو کے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا، میز پہ بیٹھ کے کھا لیا، کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیا، اور یہ کیا ہو گیا؟ اور جی اگر ایک آدمی ہے ٹھیک ہے شراب پی لیا، خون تو نہیں پیا نا بندوں کا، یہ معمولی سی بات ہے نا، شراب پی لیا کیا ہو گیا؟ ایک پانی ہے نا۔ اللہ اکبر، جو علماء حق ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ہداروی صاحب فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ آپ کے ملک ایک بہت بڑے با اقتدار آدمی نے، جبکہ اس کا اقتدار جو ہے بالکل نصف نہار پہ جیسے سورج کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے اقتدار کا یہ عالم تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے اتفاق سے شراب پی رہے تھے، اور مولانا ہداروی صاحب بھی کسی کام کے سلسلے میں آئے، تو مولوی صاحب کو جب شک ہوا تو انہوں نے کہا یہ کیا پی رہے ہو؟ تو اس نے مذاق میں کہا کہ جناب یہ تو شیرنی کا دودھ ہے۔ ہداروی صاحب نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی اندازہ ہے،
اور اس کی بدبو تو یہ بتلا رہی ہے، دودھ سے کبھی ہوا نہیں آتی، معلوم ہوتا ہے کہ آپ شیرنی کا پیشاب ہی پی رہے ہیں، کہ بدبو پیشاب سے آتی ہے، دودھ سے کبھی نہیں آتی۔ مجھے یا تو دنیا کے کسی جانور کے دودھ میں بدبو ثابت کر دو، ورنہ مان لو کہ تم پیشاب پی رہے ہو۔ تو جب آدمی حق کہتا ہے اس حق کا اثر ہوتا ہے، کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا، تم حق پہ ڈٹ جاؤ نا تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اس لیے قرآن نے ان واقعات پر روشنی ڈالی کہ میرے مدنی ان سے پوچھو کہ اگر اللہ نے کسی بشر پہ وحی نہیں اتاری تو موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر ہیں، ان پہ تورات کس نے اتاری ہے؟ اور یہ قرآن جو ہے اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ان پہ جو قرآن اتارا ہے، میرا مدنی بھی تو بشر ہے، سید البشر ہے۔ ظالمو، یہ کیا کہتے ہو کہ اللہ نے آج تک کسی بندے پہ قرآن نہیں اتارا؟ اور اس کے بعد پھر ان آیات میں فرمایا وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے؟ ایک آدمی بندے پہ جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ خدا پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو خدا پہ جھوٹ بولے۔ اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ غلط خواب بیان کرے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کیونکہ خواب خدا دکھلاتی ہے، لہذا وہ اپنے اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور تمہارے ہاں تو ایسے خواب بتلانے والا لیڈر ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، ماشاءاللہ قائد ہوتا ہے، جو روز ایک نیا خواب سنا دے، رات حضور ملے تھے، پرسوں ٹکٹ مانگی تھی، پرسوں ہوائی جہاز مانگا تھا۔ دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، بھئی ہمارا جھگڑا تو کسی سے نہیں، ہم تو خدا کے کعبے میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی مرضی وہ گالیاں دے۔ کل بھی مجھے ایک شاگرد بتا رہا تھا، ایک مولوی صاحب جی آپ کو گالی دیتا ہے، ہم کل کیا کریں، اچھا کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے تو ہمارے گناہ گرتے ہیں اور اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمارا تو وہ خیر خواہ ہے جو ہمیں گالیاں دے۔ اور دوسرا ایک مثال ہے، وہ واقعہ حدیث قرآن کا تو نہیں ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آگے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ میرے سامنے گلاس رکھا ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی پانی ہے۔ تو فرمایا جو برتن میں ہوگا وہی باہر نکلے گا نا، پانی ہوگا تو پانی نکلے گا، دودھ ہوگا تو دودھ نکلے گا، جس عالم کے سینے میں قرآن و حدیث ہوگا وہ باہر نکلے گا، جس کے اندر گالیاں اور گند بھرا ہوا ہے وہ باہر نکلے گا۔ فرمایا اس کا قصور کوئی نہیں، جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے نا باہر، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایسا گالیاں والیاں دینے کا۔ تو سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ اور دوسری بات قرآن کیا کہتے ہیں، او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر بھی وحی آئی ہے، حالانکہ کوئی وحی نہیں، جیسے مسیلمۃ الکذاب، اسود انسی، یا جیسے تمہارے ملک میں مرزا قادیانی، انہوں نے بھی سب سے بڑا جھوٹ بولا کہ ہم پر بھی وحی آتی ہے، ہم بھی نبی ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور قوم دیکھو ماشاءاللہ، بڑے بڑے پی ایچ ڈی، بڑے بڑے ڈگریوں والے جو ہے مرزے کو نبی مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نوکری، وجہ کیا ہے؟ دولت، وجہ کیا ہے؟ پیسہ۔ ورنہ کو پاگل ہو گیا ہے کہ نبی کے مقابلے پہ مرزے کو نبی مانے، جس کی نہ شکل نہ صورت نہ عمل نہ کردار۔ جو آدمی یعنی اتنا اللہ معاف کرے اتنا خائن تھا کہ جب نوکری کی تو انگریزی افسر نے، انگریزوں نے بھی اس کو نوکری سے نکال دیا کہ بڑا بددیانت خیانت کرنے والا ہے۔ جس پر کافر بھی اعتماد نہ کرے وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ یاد رکھو میرے مدنی کے ساتھ دشمن ہے ابو جہل،
اس نے یہ تو کہا کہ جادو کر دیتا ہے، کہ جو محمد مدنی کو ملتا ہے بس ہمارا نہیں رہتا، جادو ہو جاتا ہے اس پر۔ یہ تو اس نے کہہ دیا، یہ تو کہہ دیا کہ جی وحی نہیں آیا ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے، انہوں نے کہا نہیں جھوٹ۔ انہوں نے کہا حضور نے کبھی خیانت بھی کی، انہوں نے کہا نہیں خیانت، سچا بھی ہے امین بھی۔ دشمن بھی یہ الزام نہیں لگا سکتا، سارے دشمن ابو جہل مل کر، ابھی لہب مل کر ایک دن بھی یہ الزام نہ لگا سکے کہ میرے مدنی نے کسی غیر عورت کو دیکھا بھی ہے۔ اور مرزا تو عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے تھے ماشاءاللہ، وہ بھی نبی ہو جاتا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کوئی ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے او قال اوحی الی ولم یوحی الی شیء۔ اور اللہ نے فرمایا کچھ ظالم ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ قرآن اترا ہے، ایسا قرآن تو میں بھی اتار سکتا ہوں۔ نضر بن الحارث اور کچھ کفار ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی کیا ہو گیا، اللہ کا نبی جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور اللہ نے اتارا ہے اور اللہ نے وحی بھیجی، ایسا تو میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، میں بھی اتار سکتا ہوں جس طرح کہ اللہ نے اتارا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور اے مخاطب جب تو دیکھیں ان ظالموں کو جب موت کی جان کنی کی کیفیت میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور جب اللہ کے فرشتے ملک الموت اور اس کے آوان اپنے ہاتھ بڑھا کے ان کی روحوں کو نکال رہے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنے نفسوں کو ظالموں، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور وہ فرشتے کہیں گے کہ آج تمہیں چکھایا جائے گا ذلت کا عذاب۔ کیوں؟ اس سبب سے کہ تم نے اللہ پر جو جھوٹی باتیں کی اور تم نے اللہ کے قرآن سے، اللہ کی آیات سے تکبر کیا، اعراض کیا، آج عذاب چکھو۔ اور اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ادھر ہے کہ جب روح نکالیں گے، اور ادھر ہے الیوم تجزون عذاب الہون۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے، عالم برزخ سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن ہم ان کو اٹھائیں گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ جب قیامت والے دن اٹھیں گے، آئیں گے ہمارے پاس اکیلے، اسی طرح جیسے ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا، اور جیسے پیدا ہوتے وقت نہ بدن پہ کپڑا تھا، نہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ پاؤں میں جوتا تھا، آج اسی طرح پھر حفاتن عراتن غرن کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہاں گئی وہ دولت، وہ کہاں گئے وہ محل، وہ کاریں، وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، کہاں گئے وہ پروٹوکول، وہ چھوڑا ہے ہو؟ اور جس کے لیے تم نے جھوٹ بولے، جس کے لیے تم نے قرآن کو بدلا، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو۔ اور اللہ فرمائے گے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور وہ جو تم دعویٰ کرتے تھے کہ مجھے پیر چھڑائے گا، میرا سفارشی ہے، وہ کدھر ہیں؟ آج ان کو بھی ساتھ لے کے نہیں آئے ہو، تمہارے سفارشی کدھر گئے؟ وہ جو تم کہتے تھے کہ ماشاءاللہ میں جناب بس 11ویں کروں گا اور پیرانے پیر کندھا دیں گے آگے، میں اس وقت بھی معین الدین اجمیری کو پکاروں گا، وہ کدھر گئے؟ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ
جن کو تم نے اپنے جھوٹے عقیدے کے مطابق شرکا بنا رکھا تھا، لقد تقطع بینکم، آج ان کے اور تمہارے درمیان سارے رشتے ٹوٹ گئے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور وہ جو تم نے جھوٹے عقیدے بنا رکھے تھے آج وہ بھی بچھڑ گئے، وہ چھڑانے والے بھی کوئی نہیں، وہ اکیلے آ گئے ہو پھر میری دربار میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب لیں گے اور ان کے کفر کے مطابق ان کو سزا دیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے اور حضور کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ادب نصیب فرمائے، گستاخی اور بے ادبی سے بچائے۔ حضور کے صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا ابی بکر ہیں، یاد رکھو۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ساری امت میں ابو بکر و عمر کو افضل نہ مانے وہ اہل سنت نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت ہونے کی علامت یہ ہے کہ حضور کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اماموں میں سے سب سے بڑے امام باعتبار حضور کے زمانے کے قریب ہونے کے جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں، کیونکہ باقی امام جو ہیں یا ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایک آدمی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے 13 سال ہو گئے علیحدہ رہتا ہے، اپنی بیوی کو حج پہ بلانا چاہتا ہے تو بیوی کو بلانے کے لیے ماں باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایسا اچھا آدمی ہے کہ 13 سال سے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی، بیوی کو بلا رہے تو ماں باپ کو کم از کم کوئی خدمت تو کر دیا کرو نا تھوڑی بہت، کہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ ان کو چلو بلاؤ نہیں، کیونکہ وہ تو تمہارے کسی کام کے نہیں۔ دیکھو نا جی، بیوی کو بلائے گا وہ تو کام آئے گی، ماں باپ کو بلائے گا اس کام کے؟ انہوں نے تو بے وقوفی کی کہ اس جیسے لائق آدمی بیٹے کو پیدا کیا۔ بہرحال ان کی بھی فرما برداری کرو، باقی بیوی تمہاری بیوی ہے، اس کے بلانے میں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیوی کو بلا لو، کوئی تمہارے ذمہ نہیں ہے کہ والدین کو حج کراؤ۔ اللہ نے اگر والدین کو استطاعت دی ہے تو حج فرض ہے، غریب ہے تو غریب ہے، ضروری نہیں کہ بیٹا ان کو حج ضرور کرائے۔ یہ بھی دراصل رسم رواج بن گیا ہے کہ لوگ تانے دیں گے کہ دیکھو جی باہر گیا نوکری کرتا رہا، ایسا بدبخت ہے کہ ماں باپ کو حج بھی نہیں کروایا، ورنہ اللہ کے لیے نہیں کرواتے، یہ ڈر کے بارے کرواتے ہیں، برادری تانا دے گی۔ کوئی ضرورت نہیں تمہارے حج کرانے کی، اگر اللہ نے ان کو امیر بنایا ہے تو حج فرض ہے، نہیں بنایا تو حج فرض نہیں ہے۔ تم دے سکتے ہو جزاک اللہ، نہیں دے سکتے ہو جزاک اللہ، کوئی ضروری نہیں شریعت میں۔ بیوی کو بلانا چاہے تو بیوی کسی گروپ میں آ جائے، نہیں بغیر محرم کے بیوی کا سفر کرنا شریعت میں ناجائز ہے۔ بھی آئے، محرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو وہ ہوتا ہے محرم، یعنی جیسے دیکھو بھائی کے ساتھ نکاح، بیٹے کے ساتھ نکاح، باپ کے ساتھ نکاح حرام، تو جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے ساتھ آ سکتی، وغیرہ میں نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی اپنی 6 اولاد کا عقیقہ کرتا ہے اور ایک گائے لے لیتا ہے، گائے میں 7 بکریاں ہیں، ایک بکری قربانی کی اور 6 عقیقے کی، 6 بچے ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور بھائی عقیقہ تو ہوتا ہے 7ویں دن، یہ 6 کے 6 اکٹھے پیدا ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر بچے کا عقیقہ جو ہے 7ویں دن ہے۔ اگر بڑے ہو گئے نہیں کر سکے ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ہو جاتا تو ثواب ہے، نہیں ہوا تو نہیں ہوا ہے۔ اگر عورت کی عمر 50 سال ہے لیکن صحت ٹھیک ہے تو وہ بھی بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو 50 سال میں جوانوں سے بھی زیادہ جوان ہیں، اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو 40 سال میں بھی۔ اصل اسلام فتنے سے روکتا ہے کہ اگر اس عورت پر زنا کا خوف ہے تو بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اگر بوڑھی ہو گئی، اب کوئی ڈر شر نہیں، تو چند عورتیں آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے آ سکتی ہے۔ ان سے ہم نے سنا ہے کہ جب آدمی داڑھی مونڈتے ہیں، شیو کراتے ہیں تو فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ یہ تو خیر تم نے لوگوں سے سنا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صفت ہو رہی ہے تو اس سے فرشتے کا زیادہ شان ہے یا محمد مصطفیٰ کا زیادہ شان ہے؟
میں جدے میں کام کرتا ہوں اور مکے شریف آتا رہتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، میں نہ 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 میں نہ